بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پارہ نمبر 2 ہے اور اس کے رکوع نمبر 7 تک ہم کل دیکھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 8 سے آغاز کریں گے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 8 کی۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام چاند کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ان کو بتائیں کہ اس کے ذریعے لوگ اپنی عبادت کا وقت معلوم کرتے ہیں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگوں کی عبادت کے وقت اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ اوکے، نائس، ہو گیا۔ میں زمانہ جاہلیت میں عرب کیا کرتے تھے کہ احرام کی حالت میں اپنے گھروں کے دروازوں میں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اگر انہیں گھر جانے کی ضرورت پڑتی تھی تو پیچھے دیواریں پھلانگ کر اپنے گھروں میں آتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جو تقوی والا ہو۔ گھروں میں دروازوں میں سے آیا کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے کس صفت کا ہونا ضروری ہے؟ تقوی کا، یعنی اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تقوی ہو۔ اب دیکھیں، کسی جاب کے لیے آپ جائیں، کسی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جائیں، وہاں بھی کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں نا کہ کون کامیاب ہوگا، جس کے اتنے % مارکس ہوں گے، جس کے انٹرویو میں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اسی طرح اللہ کے ہاں بھی کامیابی کا ایک معیار ہے، اور وہ معیار، وہ شرط کیا ہے؟ تقوی۔ پھر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، یعنی جو تم سے لڑتے ہیں ان سے تم بھی لڑو۔ مسلمانوں کو اس آیت میں قتال کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی جنگ جو ہوگی اس دوران نہ تو عورتوں کو قتل کیا جائے گا، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو، جن کا جنگ میں کوئی حصہ نہیں۔ بچے، بوڑھے، عورتیں تو جنگ میں حصہ نہیں لیتے، انہی کے ساتھ جنگ کرو جو جنگ میں تمہارا سامنا کرتے ہیں۔ بغیر مسلط کے جانوروں کو مارنا، درختوں کو کاٹ ڈالنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کسی بھی معاملے میں زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے نہ لڑیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور تھے، منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال کرنا ممنوع تھا۔ مکہ میں مسلمان مشرکوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مضبوط ہو گئے
پھر ان کو جہاد کی اجازت دی گئی تھی۔ ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے تھے، اس کے بعد توسیع کر دی گئی تھی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں جا کر بھی جہاد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی ہے اور فرمایا کہ تم انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں فتنہ سے کیا مراد ہے؟ کفر اور شرک مراد ہے، اور یہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک تو کفر اور شرک ہوتا ہے اپنی ذات کی حد تک، ایک ہوتا ہے کہ اس کو پھیلانا اور اسلام کو غلط ثابت کرنا اور مسلمانوں کے دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا۔ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے نہ لڑیں، چونکہ اللہ کے گھر کی ایک حرمت ہے تو وہاں پہ جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو مسجد حرام کے پاس لڑائی کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن اگر یہ خود پہل کریں تو ظاہر ہے پھر تمہیں بھی جواباً ان سے اپنے دفاع کے لیے لڑنا ہوگا۔ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اگر یہ کافر باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے، یعنی اگر یہ رک جاتے ہیں تو تم بھی رک جاؤ، تم پہل نہ کرو۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں؟ یعنی اگر وہ حرمت کا خیال رکھیں گے تو تم بھی رکھنا بصورت دیگر، اگر وہ حرمت کو نظر انداز کر کے تم پر حملہ آور ہوں تو تم ان کفار کو عبرت ناک سبق سکھاؤ۔ حرمت کے 4 مہینے تھے، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے تھے جو زمانہ جاہلیت میں عرب ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کو برقرار رکھا اور اس میں جنگ کو جائز قرار نہیں دیا۔ لیکن اگر کفار جو ہیں وہ ان مہینوں میں جنگ میں پہل کریں تو ظاہر ہے مسلمان پھر ان اپنے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی جتنی زیادتی ہو اتنا ہی بدلہ لینا، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اگر اس سے بڑھ کر انسان کچھ کرے گا تو ظاہر ہے وہ اس کی طرف سے پھر ظلم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی بخیلی کی وجہ سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ترک انفاق کی وجہ سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس دین کے دفاع میں خرچ کرو، اور قیامت کے دن اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جہاد ترک نہ کرو۔ اگر تم جہاد ترک کر دو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے، کیونکہ غیر مسلم تم پر جو ہے وہ غلبہ پا جائیں گے اور تمہیں کمزور سمجھ کر دبا لیا جائے گا، اور تم جو ہے وہ آخر صفحہ ہستی سے بھی پھر مٹ جاؤ گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی احیاء کے لیے جو ہے وہ خود کوشش کرو، جدوجہد کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور گناہ پر گناہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، گناہ پر گناہ کر کے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اس آیت میں حج کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں کہ جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا جائے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے، چاہے حج ہو چاہے نفلی عمرہ ہو۔ احرام باندھ لیا جائے تو پھر اس کو پورا کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں دشمن کا سامنا ہو یا شدید بیماری ہو کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ جائے، تو جو قربانی کا جانور ہے
وہ وہیں پر جو ہے وہ ذبح کر لیا جائے اور سر منڈوا کر احرام کھول دیے جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے حدیبیہ کے مقام پر کیا تھا، اور وہیں پہ احرام کھول دیے تھے، وہیں پہ جانور ذبح کر دیے تھے، اور آئندہ سال اس کی قضا آپ نے 7 ہجری کو دی تھی، یعنی 6 ہجری والا جو عمرہ مس ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر جب احرام کھولے تھے تو اس کی قضا 7 ہجری میں دی تھی۔ اور حج کو پورا کرنا ہے، یعنی حالت امن میں ظاہر ہے جب ہر طرف سے امن ہو اور آسانی سے انسان مکہ تک پہنچ سکے سارے اس کے ارکان پورے کر کے، تو پھر تم نے احرام کھولنا ہے، اس وقت احرام کھولنا ہے جب تمہارے مناسک حج مکمل ہو جائیں۔ یہ تو اس صورت میں راستے میں احرام کھلا جا رہا ہے نا کہ جب تم مکہ تک پہنچ ہی نہ پاؤ، یعنی جب تم بیت اللہ تک پہنچ ہی نہ پاؤ، تم مناسک حج ادا ہی نہ کر سکو اور تم راستے میں روک لیے جاؤ یا بیمار ہو جاؤ، تو پھر تم راستے میں احرام کھول سکتے ہو۔ اور اگر کسی کو راستے میں کوئی تکلیف آ لے، سر کے بال اسے منڈوانے پڑ جائیں، تو پھر اسے فدیہ دینا ہے، اور وہ فدیہ کیا ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا بکری ذبح کر دے یا 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اسی طرح سے جو لوگ عمرے سے لے کر حج تک تمتع کریں، یعنی حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ جس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے۔ پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر 8 ذو الحج کو مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تو لوگ عمرہ کر لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد احرام کھول کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کہیں جانا ہو کہیں سفر کر کے جا بھی سکتے ہیں، کوئی شاپنگ کرنے کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں، تو ایک سفر پہ جا رہے ہیں، حج کی بھی نیت ہے لیکن پہلے عمرے کا احرام باندھا، پھر اسے کھول دیا، پھر بیچ میں بھی حج جانے میں کچھ دن باقی ہیں تو پھر حج کے دن پہ دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا، تو یہ حج تمتع کہتے ہیں اسے۔ اور اس آیت میں حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو حج تمتع کرنے والا ہے وہ حسب طاقت 10 ذو الحج کو ایک جانور کی قربانی دے، اگر اس کو طاقت نہ ہو، یعنی وہ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو 3 دن کے روزے جو ہے وہ ایام حج میں رکھے اور 7 دن کے روزے گھر جا کے رکھے، تو یہ چیز اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی 9 ذی الحج سے پہلے اور پھر ایام تشریق میں، اور باقی کے 7 روزے گھر جا کر رکھے۔ یہ حج کے حوالے سے کچھ احکامات تھے۔ رکوع نمبر 9 کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی حج کے حوالے سے ذکر ہے، تو آئیے رکوع نمبر 9 کی تلاوت سنتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔
تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر حج لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج کے حوالے سے کچھ احکامات دیے ہیں کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، تو جو حج کو لازم کر لے ان دنوں میں نہ تو وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرے گا، نہ کوئی گناہ کا کام کرے گا، نہ لڑائی جھگڑے کرے گا، اور اپنے ساتھ زیادہ سفر لے کر جایا کرے، یعنی جب حج کے لیے گھر سے نکل پڑے تو زیادہ راہ لے کر نکلے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ حج کے لیے نکلتے تھے اور اپنی ضرورت کا سامان لے کے نہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے ہمارا اللہ پر توکل ہے، اور پھر وہاں جا کر لوگوں سے چیزیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا ہے اور زیادہ راہ ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سب سے بہتر زیادہ راہ جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، یعنی جو چیز انسان کے پاس لازمی ہونی چاہیے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، اور فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم حج کے سفر پر جا رہے ہو اور وہاں جا کر کوئی کاروبار بھی کر لیتے ہو، کوئی تجارت کر لیتے ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ یہاں مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے، یعنی جب تم عرفات سے لوٹو، زوال آفتاب سے لے کر غروب شمس تک میدان عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے، یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت نماز اور عشاء کی 2 رکعت قصر کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور یہاں مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہی ہے، اور یہاں پر ذکر الہی کی تاکید ہے۔ اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، اور تم وہیں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں، یعنی عرفات سے لوٹ کر آؤ۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ارکان حج ادا کر لیتے تھے، اکٹھے ہو کے زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے اور قصے کہانیاں بیان کرتے تھے اور ایک دوسرے پر فخر جتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی یہ جو وقت ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے کا ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں سنانے کا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ صرف دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، دنیا طلب کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ دنیا میں جو بھلائی ہے، سب سے بڑی جو ایک انسان کو سعادت ملتی ہے دنیا میں، وہ دین کی سمجھ ہے، وہ دین کا فہم ہے، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما یعنی آخرت میں ہمیں نجات دے دے جہنم کے عذاب سے۔ آخرت کی بھلائی تو یہی ہے نا کہ انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر لے اور عذاب جہنم سے اسے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے عمل کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہاں پہ یہ جو گنتی کے چند دنوں کی بات کی گئی ہے نا کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تو اس سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 10 ذوالحج کے بعد، 10 ذوالحج کو تو عید ہوتی ہے نا، اس کے بعد 11، 12 اور 13 ذوالحج، اس میں ذکر الہی جو ہے بآواز بلند مسنون ہے، تکبیرات جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد،
اور یہ چونکہ کنکریاں مارنے کے بھی دن ہیں تو کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے. یعنی جو لوگ حج کے دنوں میں وہاں موجود ہوتے ہیں، حج کے لیے گئے ہوتے ہیں، تو رمی جمار کرنا، اس کے لیے یہ 3 دن افضل ہیں. لیکن اگر کوئی 2 دن صرف 11-12 کو بھی کنکریاں مار کر واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے. یہاں یہ آیت جو ہے وہ منافقین کے رویے کو واضح کرتی ہے. یہ منافقین اور متکبرین یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی غرض سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ایمان والوں کو بڑی اچھی لگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یہ منافق باتیں بناتے تھے اور اس پر اللہ کو گواہ ٹھہراتے تھے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہیں. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے. یعنی ان منافقوں کا کیا معاملہ ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، نیچرل سسٹمز کو خراب کرتے ہیں. یہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف اپنا نفع دیکھتے ہیں. یہ ایک جو نیچرل سسٹم ہے نا اس کو نہیں دیکھیں گے کہ کیا اس کو نقصان ہوگا، کیا باقی انسانیت کو نقصان ہوگا. یہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو ناپسند کرتا ہے. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے. یعنی منافقوں سے جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور غرور جو ہے نا وہ اس کو حق قبول کرنے نہیں دیتا بلکہ اسے مزید گناہ پر ابھارتا ہے. تو ایسے لوگ جن کو حق کی طرف بلایا جائے اور وہ اس چیز کو اپنی انسلٹ محسوس کریں اور گناہ پر اور زیادہ جو ہے وہ تیزی دکھائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی ہے اور وہ یقیناً بدترین جگہ ہے. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. آیت نمبر 207 جو ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، تو یہ آیت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تھے تو کافروں نے ان سے مال چھین لیا تھا. ان سے یہ کہا تھا کہ یہ مال یہاں کا کمایا ہوا ہے، یہ تم ساتھ لے کر نہیں جا سکتے. تو صہیب رومی نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا تھا اور خالی ہاتھ اپنا دین لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے. تو آپ نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے. آپ نے 2 بار یہ بات فرمائی تھی کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے. تو یہ آیت عام بھی ہے ان تمام مومنین متقین کے لیے جو دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، کہ جو لوگ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اہل اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ بعض چیزیں تو تم کر ڈالو اور بعض تمہاری خواہشات کے مطابق نہ ہو تو تم ان حکموں کو نظر انداز کر دو. اپنی ہر خواہش کو وحی کے تابع کرنا ہے کیونکہ اسلام کو مکمل طور پر اپنانا ہے. تو بدعات کی بھی نفی کر دی گئی ہے، سیکولر ذہن کی بھی تردید کر دی گئی ہے. جو لوگ اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کو خاص طور پر حکم ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج کے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو صرف جو ہے وہ مسجد تک محدود ہونا چاہیے، دین سب کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے اور سیاست جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے اور معیشت دین کا حصہ نہیں ہے. عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت اور روایات کو پسند کرتے ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. جیسے اگر گھروں میں فوتگی ہو جائے تو اس کی کوئی خاص جو رسومات ہوتی ہیں، کوئی گھر میں شادی ہو تو اس کی جو خاص رسومات ہوتی ہیں تو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونا ہے. یہ ہم اسلام کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم نام نہاد مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ہماری شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں اسلام لکھا جا چکا. لیکن اسلام جو ہے نا یہ ایک شعوری طور پر قبول کرنے کی چیز ہے. انسان پوری سوچ کے ساتھ
اسلام کو قبول کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے جو ہے وہ اس کتاب پر ایمان رکھا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان لائے۔ یہ دراصل ایک معاہدہ ہے جس میں انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات مجھے قبول ہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں تو ایمان کی حقیقت کا بھی نہیں پتا، ہمیں تو دین کو قبول کرنے کی حقیقت کا بھی نہیں پتا کہ دین کو کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ دین کو شعوری طور پر قبول کرنا ضروری ہے اور پورے کا پورا اس میں داخلہ ضروری ہے۔ تو کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں نہ تو دین کے احکامات کا کلی طور پر پتا ہے اور نہ ہم نے کبھی شعوری طور پر اسلام کو اپنے لیے ضروری خیال کیا ہے۔ بس ٹھیک ہے، زندگی گزر رہی ہے، دن رات کا ایک ہیر پھیر ہے، اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اور بس ہیں ہم مسلمان۔ نہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی فکر ہے، نہ ہمیں باقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرتا ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، نہ ہمیں ان کا پتہ ہے۔ تو یہ دراصل مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی شیطان طرح طرح کے فلسفے تراش کے تمہارے آگے پیش کرے گا۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ مسلمان خواتین ہی ہیں نا جو مارچ کرنے نکلتی ہیں 8 مارچ کو۔ یہ جو خواتین کا مارچ ہوتا ہے، کیا یہ عیسائی خواتین ہوتی ہیں، نان مسلمز ہوتی ہیں؟ یہ مسلمان، نام نہاد مسلمان خواتین جو ہیں، یہ سڑکوں کی زینت بنتی ہیں۔ ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہم پہ ایک درجہ کیوں دے دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام میں پورے کا پورا داخلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون سے حقوق طلب کرنے کے لیے عورتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ جاتی ہیں؟ کیا اللہ نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے؟ آج کا مسلمان جو ہے اس نے اسلام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں، اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، جس ٹکڑے پہ دل چاہا عمل کیا اور جس ٹکڑے کو چاہا پھینک دیا۔ اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان انسان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے کیونکہ وہ تو کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی یا تو ان کے پاس قیامت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ فرشتوں کے بیچ میں ابر